بتایا ہے کہ اگر روزانہ کے تقریباً 10,000 سے 11,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں، ہر ٹیسٹ کا قیمت کو تقریباً 5,000 لگتا خرچہ، لیکن حکومت کانٹیکٹ ٹریسنگ جن لوگوں کے سسپیکٹڈ ہیں ان سب کی اس وقت ٹیسٹ جو ہے حکومت فری آف کاسٹ کر رہی ہے۔ جو بہت اہم چیز ہے، آپ کو پتا ہے آج سے ایک ہفتہ پہلے آپ کے ساتھ میری ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کچھ ایریاز لاہور کے بند کیے، مزید ہم ایریاز ایکسپینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ جو ہمارے پاس فگرز آئی پچھلے دنوں اس میں کچھ علاقوں میں حالات بہتر ہوئے اور کچھ علاقوں میں حالات جو ہے وہ خراب ہوئے، اور جو خراب علاقے جن علاقوں میں زیادہ بڑے ہیں مریض ان میں ہم نے اگلے 1 ویک کمپلیٹ گلبرگ بند ہو رہا ہے، ماڈل ٹاؤن مکمل طور پہ، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، ڈی ایچ اے، گلشن راوی اور والڈ سٹی، یہ وہ 7 علاقے ہیں جس میں کیسز، آپ دیکھیں نا جب ہم کیسز کی ٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے اب کیسز کے نمبر آ رہے ہیں، ان کیسز کی جو تعداد جن علاقوں میں زیادہ آئی ہے ان کو ہم مزید ان کا لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور وہ ایریاز ہم بند کریں گے تاکہ یہ وبا کی پھیلاؤ کو ہم روکیں۔ 2 ہفتے کا ہم نے کہا تھا انیشلی، سچویشن کی انالیسس کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا ایریا بڑھانا پڑا کیونکہ ایس او پیز کی وائلیشن ہوتی رہی اور ان ایریاز کے اندر نمبر آف کیسز جو ہیں وہ بڑھتے گئے، اس وجہ سے یہ ایریاز کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ان مارکیٹس کا، تو میں ایک بات بتاؤں کہ جی ہم لوگوں نے مارکیٹس، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے لیے مارکیٹ کھولنے اور آپ کی ریٹیل شاپس کھولنی بہت ضروری تھی تاکہ ہم اپنا آپ لوگوں کو اپنی معیشت جو ہے اس کا پہیہ چلتا رہے، اور لوگ، آج میں صبح اخبار پڑھ رہی تھی اور کراچی کے ایک انسان تھا جس نے اپنی یہ ڈان اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ اس سے کہا گیا کہ آپ کیوں نکلے گھر سے باہر، بزرگ تھے اپنے ساتھ بچے کو لے کے، تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ وائرس سے مرنا قبول ہے، بھوک سے نہیں ہم مر سکتے، ہم بھوکے نہیں مر سکتے۔ تو ان چیزوں کو، یہ جو بندہ گراس روٹ پہ اس وقت تکلیف سے گزر رہا ہے، ہم اس کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ معیشت کا کام ہم نہ روکیں۔ یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہم نے کیے ہیں یہ بھی اس وبا کی تعداد کو کم کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ ہاسپٹلس میں ان کا، اب مقصد یہ سمارٹ لاک ڈاؤن، اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ان کو اپنا ہماری اپوزیشن کے لوگ بہت ڈفرینٹ نام دیتے ہیں، کبھی ہینڈسم کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، بٹ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہیو وی اکمپلش سم تھنگ فرام اٹ، لیٹ می ٹیل یو، یس تھنگس ہیو امپرووڈ، حالات ہم نے بہتر کیے ہیں اسی اسمارٹ لاک ڈاؤن سے، اور ہر چیز کی جس طرح انالیسس کرتے ہیں، اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ ابھی بھی سچویشن جو بہت اہم چیز ہے، آپ کو پتا ہے آج سے کنٹرول آپ کے ساتھ میں آپ سے کچھ چیز چھپی بتایا تھا کہ ہسپتالوں کے اندر جگہ ہم نے کچھ دوائیاں موجود ہیں، اچھی سے اچھی دوائی ہم نے اپنے پبلک سیکٹر ہاسپٹلس میں مزید ایریاز کی کاسٹ ہے تقریباً 1 لاکھ تو، کیونکہ جو ہمارے پاس فگرز آئی تھی بھی ریکوائرڈ ہے اویلیبل، کچھ علاقوں میں یہ حالات دیکھا ہوئے ڈوزز اور خراب جو ہے اس کے باوجود خراب کو، اور جو خراب علاقے جن بہت اہم چیز ہے وہ مارکیٹس کے لیے میں بتا رہا ہوں، ان میں ہم نے مارکیٹس کے اندر ایس او پیز اگلے 1 ویک اور کمپلیٹ گلبرگ بند ہو رہا ہے، کمشنر صاحب بھی میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ماڈل ٹاؤن مکمل طور پہ، انسیڈنٹ فیصل ٹاؤن، دیکھیں یہ گارڈن ٹاؤن، ڈی ایچ اے، گلشن راوی ذمہ داری تو ہے اور واٹس ایپ، لیکن لوگوں کی بھی تو اجتماعی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ایک مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ میں آپ جتنے دکاندار ہیں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، آپ کی واقف کاری، اگر کوئی دکان ایس او پیز نہیں پریکٹس کر رہی تو آپ کو خود اس کو سمجھانا چاہیے کہ کل آپ کی وجہ سے اگر یہ مارکیٹ بند ہو گئی تو معیشت پر اثر پڑے گا۔ تو یہ تو اجتماعی ذمہ داری ان مارکیٹ کمیٹیز کی بھی بنتی ہے کہ وہ انشور کریں کہ مارکیٹس کے اندر پراپر ایس او پیز پریکٹس ہو رہے ہوں،
تاکہ یہ وبا کا پھیلنا جو ہے وہ روکا جائے. اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کی وسادت سے کہ ان سارے لاک ڈاؤن جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہم کر رہے ہیں یا جو ایریاز کچھ بند کر رہے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ جو وائرس کا پھیلاؤ ہے اس کو روکیں. اور اگر کسی مارکیٹ میں لیٹ سے کہ جی 20 دکانیں ہیں اور 10 SOPs پریکٹس نہیں کر رہے تو وہ تو بڑا مشکل ہوگا ہمارے لیے کہ ہم 10 بند کریں. ہم پھر ساری کی ساری مارکیٹ بند کر دیں گے, اس کا نقصان تو سب کو ہوگا. اس لیے میں ہر دفعہ دوبارہ دہرا رہی ہوں کہ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو بھی نصیحت دیں کہ بڑی مشکلوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے اور وبا کے پھیلاؤ کو بھی ہم روکیں. تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ اگر آپ انشور کریں کہ آپ کے دوست احباب جو ہیں وہ بھی SOPs پریکٹس کریں, خاص طور پہ جن ایریاز کے اندر جیسے مارکیٹس وغیرہ ہیں اس کے اندر. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سامنے جو فگرز آتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ SOPs کی وائلیشنز انہی جگہوں پہ ہوتی ہیں. جہاں تک ماسک پہننے کی بات ہے, ہم نے ماسک پہننے کی, لوگوں نے کہا کہ جی ماسک, ہم نے کہا کہ آپ ناک اور منہ کو کور کریں, آپ کپڑے کے ساتھ کور کریں, آپ اپنے مفلر کے ساتھ کور کر لیں, آپ اس کو نقاب کے ساتھ کور کر لیں, پر ناک اور منہ کو کور کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں, آپ چھینکتے ہیں, کھانستے ہیں تو آپ کے منہ سے وہ جو چھوٹے چھوٹے ذرے نکلتے ہیں ان کے اوپر وہ وائرس ہوتی ہے, آپ کو بھی لگ سکتی ہے اور کسی اور کو بھی لگ سکتی ہے. مقصد یہ ہے کہ وائرس تو کسی سے بھی, تو یہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ پروٹیکٹیو میکانزم. تو میں آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ جو علاقے جو ہیں اگلے اس پورے ہفتے کے لیے, کیونکہ یہ 2 ہفتے کا عرصہ تھا, اس پورے ہفتے کے لیے, اگلے ہفتے کے لیے گلبرگ کمپلیٹ, ماڈل ٹاؤن کمپلیٹ, فیصل ٹاؤن کمپلیٹ, گارڈن ٹاؤن کمپلیٹ, DHA, گلشن رابی اور وارلڈ سٹی, یہ علاقوں کو مکمل طور پہ اسی لیے بند کیا جا رہا ہے کہ یہاں پچھلے دنوں جتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں اس کے اندر, اور یہ آج رات 12 بجے کے بعد ہوگی, رات 12 بجے کے بعد. تبھی آج میں نے اس وقت کیا پریس کانفرنس تاکہ اس علاقے کے لوگوں کو پتہ ہو کہ کل سے یہ علاقے جو ہیں یہ بند ہوں گے اور ان کو اس کے اوپر ہر قسم کی احتیاطی تدابیریں اختیار کر لینی چاہیے. جی میں نے آپ کو بتایا کہ جی رات 12 بجے کے, ہاں کیا وہاں کی دکانیں کھلی رہیں گی یا بند رہیں گی؟ اگر بند رکھیں گے تو ان کو ضروریات زندگی کی اشیاء کون پہنچائے گا؟ ٹائیگر فورس پہنچائے گی, وہ کہاں پہ ہے؟ لیکن جی سب سے لوگوں کو قید کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ پچھلے لاک ڈاؤن میں بھی جو ہم نے کیا تھا, ہم نے دکانیں جو روزمرہ کی کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں ہیں, دودھ دہی کی دکان, آپ کے تندور, آپ کی بیکریز, آپ کی دوائیوں کی دکانیں, وہ پہلے بھی بند کی گئی تھی اور اب بھی ہم اس لیے نہیں بند کر رہے ہیں کہ یہ روزمرہ کے جو کام ہیں, جو آپ کا فوڈ سپلائی ہے اس کی مارکیٹس اور منڈیاں بھی کام کر رہی ہیں, ان کو بھی اسی لیے روکا نہیں گیا کہ فوڈ سپلائی کی جو چین ہے وہ مسلسل جو ہے وہ قائم رہے. دوائیوں کا جہاں تک تعلق ہے, وی ہیو انشورنگ کہ جی ہر جگہ جہاں پابندی لگائی جائے گی یہ سب دکانیں کھلی رہیں گی تاکہ لوگ جو ہیں اپنی روزمرہ کی چیزیں وہاں سے لے سکیں. جی بتائیے. بلال سے بات کر کے پھر آپ سے کر لیتے ہیں. ایک سیکنڈ, جو علاقے تھے وہ چیز تھی, اب پھر ہم 2 ہفتوں کے بعد آگے ہیں کمپلیٹ, ہم نے 7 جو علاقے ہیں جو میجر ہیں لاہور کے وہ شہرات ہیں, اب ہم ان کو سیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہم دیکھیں گے, اس سے پہلے بھی ہم نے اسمال لاک ڈاؤن میں دیکھا کہ رانی صاحب بیٹھے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بڑا ویک جو وہاں پہ عمل درآمد تھا وہ کروایا گیا. لوگوں کی آمد و رفت کی, میں نے خود وزٹ کیا, بچے وہاں پہ کرکٹ کیا ہے, پولیس والوں نے بھی ضرورت دی, وہ کہیں اور جا کے بیٹھ کے مطلب چائے وغیرہ پی رہے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو لوکل ٹرانسمیشن ان علاقوں میں بڑھ چکی ہے, ہم تو الٹیمیٹلی رہے گی, تو بجائے یہ کہ ہم تقریباً ہم 2-3 ماہ کے بعد جا کے ہمیں پورا لاہور لاک ڈاؤن یا سخت اس کی طرف جانا پڑے لاک ڈاؤن کی طرف, تو ہم پہلے کیوں ابھی 2 ہفتوں کا لاک ڈاؤن کر کے پھر اگلے 2 ہفتوں کا سافٹ لاک ڈاؤن کر کے ہم اس وبا سے جان چھڑوا. دیکھیے بلال صاحب, آپ جو بات کہہ رہے ہیں بیٹا, یہ سارے جو ہم فگرز آپ کے سامنے, پہلے میں نے جب فگرز کوٹ کی ہیں
تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ پہلے بھی تعداد جو مریضوں کی وہ بھی کم ہو رہی ہے اور جو فگرز ہیں ان میں بھی کچھ کمی آ رہی ہے. کچھ یہ ہفتے کا جو ہم نے سختی کی ہے، آپ جو مرضی کہیں چھوٹی کی بڑی سختی پر، اس سے ضرور وبا کے پھیلاؤ میں اس کا اثر جو ہے یہ ہم 2 ہفتے کے بعد دیکھیں گے. اور اس 1 ہفتے کی مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس 1 ہفتے کو اگر ہم اچھی طریقے سے لوگ اپنے SOPs پریکٹس کر لیں اور جن علاقوں کو ہم نے بند کر رہے ہیں وہ اسی طرح ہم بند رہیں، ہفتے کے بعد جب یہ کھلیں گے تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ انشاءاللہ مریض جو ہمارے اس وقت ہسپتال میں ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، ہمارے پاس بیڈ کیپیسٹی بڑھ جائے گی. یہ وبا کہیں جا نہیں رہی ہے، میں یہ بتا رہی ہوں جب جا تو نہیں رہی، لیکن ہم اس کے ساتھ اس طرح ڈیل کر رہے ہیں کہ ہمارے ہسپتالوں کی کیپیسٹی جو ہے وہ رہنی چاہیے تاکہ اگر مریضوں کو ضرورت پڑے تو ہسپتالوں کے اندر جگہ بھی ہو ان کے لیے. معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہنا چاہیے. اٹس اے ڈیفیکلٹ، بالکل وہ کہتے ہیں نا ٹائٹ روپ ایکٹ ہے، بڑی مشکلوں سے ہم اس کے اوپر کھڑے ہو کے. اور جہاں تک SOPs کا تعلق ہے، دیکھیں ایک ایسی مشکل مرحلے میں ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں سے سختی کرتے وقت بھی ہم برے بنتے ہیں. جب کوئی سختی کی جائے تب ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے، اور اگر سختی نہ کریں تب برا بھلا کہا جاتا ہے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ عوام کے اوپر بھی تو یہ اب ذمہ داری ہے کہ جب ہم نے کہا ہے کہ اب آپ یہ علاقہ بند ہے تو کچھ عرصے کے لیے، ہفتے کی بات ہے، اور مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ ہفتے کے اندر سچویشن بہت بہتر ہو جائے گی اور یہ علاقے کھل جائیں گے، اور اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ وبا کی جو اسپریڈ ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہوگا. کم ہونے کی وجہ سے تھنگس ول امپروو. جی آپ بتائیے. جو بھی SOPs بنتے ہیں یا کھلے ہوتے ہیں وہ محکمہ صحت کی اجازت سے ہوتے ہیں، SOPs وہ بناتے ہیں. ابھی یہ لاک ڈاؤن آپ کرنے جا رہے ہیں 7 علاقوں کو، ساتھ ہی خبریں چل رہی ہیں کہ بچوں کے اسکول بھی کھلے جا رہے ہیں. حالانکہ جو جون میں بچوں کے اسکول بند ہوتے اتنی شدید گرمی ہے، تو جب کھلنے سے کھولا نہیں گئے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کھولے جائیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ بچے اتنی حبس میں اور اتنی گرمی میں شدید اوپر سے خطرہ ہوگا کورونا کا بھی، تو یہ چھٹیوں کے 3 مہینے ہیں، تو اس میں یہ ایسی خبریں کیوں آ رہی کہ آپ سے انہوں نے رابطہ کیا یا آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت نہیں ہوئی؟ یہ ابھی حکومت کچھ کہتی ہے اسی وجہ سے اعتماد ہوتا جاتا ہے اور پھر یہ ساری چیزیں آتی جو آپ کہہ رہی ہیں. دیکھیں آپ صحیح فرماتے ہیں کہ لگتا ہے بڑی کنفیوز اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، پر یہ کنفیوز اسٹیٹمنٹس بالکل نہیں ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں چھوٹی سی، یہ وبا جو ہے اس کے ساتھ باقی دنیا بھی اب زندہ رہنا سیکھ رہی ہے، اور کوئی یہ ہمارا ملک نہیں ہے جو یہ اپنی یہ انسٹیٹیوشنز کھولنے لگا. دنیا کے وہ ملک جہاں 50 ہزار لوگ انتقال کر گئے. آپ کے سامنے فرانس کا ایگزامپل ہے، آپ کے سامنے اسپین کا ایگزامپل ہے. ہمارے پہ تو اللہ کی ایک خاص عنایت ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمارے فرٹیلیٹی ریٹ ابھی بھی کمپیریٹیولی از لیس دین واٹ یو سی ان دا ڈیولپڈ کنٹریز آف دا ورلڈ. معیشت کی وجہ سے اور بیکاز آپ ایک حد تک ہی ایک لاک ڈاؤن مینٹین کر سکتے. تھنگز ہیو اسٹارٹڈ اوپننگ اپ، اسکولس کھل گئے ہیں. ابھی میں اس میں دیکھ رہی تھی کہ فرانس کے اندر اوپننگ اپ، اپنے اسکولس بھی انسٹیٹیوشنس بھی کھول رہے ہیں. اسی طرح اسپین کے اندر، اور وہاں یہ نہیں ہے کہ وبا ختم ہو گئی ہے. جی نہیں، آپ صحیح دیکھیں اس پہ بات چیت. دیکھیں امپورٹنٹ یہ ہے، ابھی میرے پاس ایک بہت بڑا اس وقت مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ بار بار لوگوں کے فون آتے ہیں. کچھ بچے جو ہمارے ڈاکٹر جنہوں نے بننا تھا ان کی سپلیمنٹری ایگزام، یعنی فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کا سپلیمنٹری ایگزام ہم نے پوسٹ پون کر دیا. اب مقصد یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر بن نہیں سکتے جب تک وہ امتحان نہ دیں اور پاس نہ ہو. ابھی ہمیں کوئی نہ کوئی SOPs کے تحت 6 مہینے تو آلریڈی ان کے ضائع ہو چکے ہیں. اب کوشش یہ کرنا ہے کہ کسی طریقے سے تو SOPs مسلسل اپنا عثمان صاحب جو ہیں ہی از ورکنگ ان ویری کلوز کولیبریشن ود دی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اور ان کے ساتھ باقاعدہ SOPs. تو کوئی بھی آپ بالکل فکر نہ کریں، ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ہر چیز کے اوپر ہو رہا ہے اور صلاح مشورے کر کے لوگوں کی بہتری کے لیے کریں گے. ورنہ تو دیکھیں نا ہمارا یہ مسلسل تو آپ کسی ملک کو مکمل طور پہ بند تو کر نہیں سکتے. جی پہلے ان سے بات کر لیں پھر آپ سے کر لیتے ہیں. جی لیکن جو پہلے آپ نے 60-70 کے راؤنڈ کو جو انڈیاز کو اسمارٹ لاک ڈاؤن میں لیا اس میں کہیں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن نظر نہیں آتا. آپ خود ڈیبیٹ کر لیجیے نہ وہاں پہ صرف پولیس سرکار نظر آتے ہیں کسی بھی ناطے پہ. آپ کے ایکٹیویٹیز میں ان آؤٹ بند تھی، دولت سے ضرورت ایمرجنسی بند تھی، کوئی شہر دنیا نہیں تھی تو باہر ایک پر آ سکتا تھا.
اب آپ نیا اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے جا رہے ہیں اور وہ بھی پوش ایریا میں، اور جن غریب ایریا سے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا وہاں پہ جو غریب ہیں ان کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور میرا آخری سوال یہ دو تین سوال مکس کر دیے. آخری سوال عوام کے اندر ایک بہت زبردست قسم کی رومر ہے جو عوام کر رہے ہیں کہ جو سرکاری ہاسپٹل سے جاتا ہے کورونا کا مریض وہ واپس نہیں آتا، اس بارے میں میرا خیال ہے بڑی تکلیف یہ چیز ہے کہ آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں ہسپتالوں پہ. آپ کا خیال ایک سیکنڈ ایک منٹ، لوگوں کی بات اور آپ کی بات میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو ریکور ہو کے پیشنٹ ہسپتالوں سے گھر جا رہے ہیں وہ کسی اور دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی حوالے سے کل میرے پاس میں کیس بھی لگا تھا، اسی حوالے سے جی اسی حوالے سے کیس بھی لگا ہوا تھا. اچھا میں آپ کو دیکھیں ایک سمپل بات ہے، اگر کسی کا خدا نہ اس میں ہم نے کوئی ڈیتھ آپ سے چھپائی تو نہیں ہے. اگر ایک اسپتال میں کسی مریض کی ڈیتھ ہو جائے اس کی فیملی کے لیے تو قیامت آ جاتی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ سارے آپ بتائیے کہ میو ہسپتال میں پچھلے اس 3-4 مہینے کو مور دین 4000 پیشنٹس ہیو بین ایڈمٹڈ دیئر اور لوگ ریکور کر کے گھر جا رہے ہیں. میرے پاس ایسے کلپس ہیں جہاں آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جنہوں نے تعریف کی کہ ہمارا بہت خیال رکھا گیا، ہم صحت یاب ہو کے. آئی ہیو سین دوز پیشنٹس جو وینٹ پہ گئے اور وینٹیلیٹر سے ریکور کیے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے اتنی بڑی بات کرنے سے پہلے آپ ایویڈنس سارا لے لیں. آپ جب کہیں گے ہم آپ کو ایویڈنس دے دیں گے. دیکھیں گے آپ کو ایک سیکنڈ، آپ کو سارا ایویڈنس ہر ہاسپٹل سے دے دیں گے. آپ جائیے وہ بتائیں گے ایگزیکٹ نمبر آف پیشنٹس جو داخل ہوئے، ان میں سے ریکور کتنے ہوئے اور ریکوری کے بعد ان میں ڈیتھس کتنی ہوگا. ہمیں آپ کے ساتھ بالکل شیئر کرنے کو تیار. جی پہلے میں آنسر کر کے پھر آپ کی. آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، ہسپتالوں کے جو سربراہان بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. آپ نے تحریک ناز کی بھی بڑا اچھا کام کیا ڈاکٹر. تو مطلب اس میں ایک سوال ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہیپاٹائٹس کے، ایڈس کے، شوگر کے مریض ہیں. خاص طور پر پی آئی سی کے اندر ایسے مریض جو رجسٹرڈ ہیں ان کو 1 ماہ بعد ادویات دی جاتی ہیں. ٹیلی میڈیسن انہوں نے شروع کی. میڈیسن کسی کو بھی گھروں میں دی جا رہی، مریض وہاں پہ مر رہے ہیں. ہیپاٹائٹس کی لیب، ایڈس کی لیب کو پی سی آر کورونا کے اندر کنورٹ کر دیا گیا. جتنے بھی کلینک ہیں پی سی آر کے لیے ہیپاٹائٹس کے اور ایڈس کے، ان کے ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے. اور وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جن مریضوں کے ٹیسٹ ہوں گے پرائیویٹ لیب کے ٹیسٹ کروا کے لے کے آئے، آپ کو پھر میڈیسن دی جائے گی. غریب مریض جو 2500 روپے کا ٹیسٹ افورڈ نہیں کر سکتا، اس کے لیے کیا آپ نے سوچا ہے؟ مریضوں کو جن کو ادویات دی جا رہی چاہے وہ پی آئی سی کے ہیں یا ہیپاٹائٹس کے یا ایڈس. اچھا میں دوسری بات آپ کو سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے پی آئی سی کا جہاں تک تعلق تھا شروع میں ہی، تاکہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ روزمرہ کوئی 2 سے 2500 مریض وہاں آتے تھے اپنی دوائی لینے کے لیے. ان کی اکٹھ ہوتا تھا، اس کے اوپر آلریڈی ان کو بائی پوسٹ یہ دیکھیں ایک بات سنیے، بائی پوسٹ آپ کا خیال ہے اگر 1000 مریض کو روزانہ دوائی نہیں مل رہی تو خاموش گھر بیٹھے رہیں گے؟ اگر کسی 1 یا 2 پیشنٹس کی کوئی میڈیسن مس ہو گئی ہے، میرے پاس خود پرسنلی شکایت آتے ہیں، وی ٹرائی آر لیول بیسٹ ٹو ریموو اٹ، پر میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میڈیسن دی جا رہی ہیں، سب ٹیسٹ ہو رہے ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ کووڈ یہ کوئی پاکستان میں ہم علیحدہ نہیں اس طرح ڈیل کر رہے. ساری دنیا کے اندر جب کووڈ کی پینڈیمک آئی تو باقی طرف سے آپ کنسنٹریٹ اس پہ کر رہے ہیں، لیکن ٹیسٹ ہیپاٹائٹس کے بھی ہو رہے ہیں، HIV کے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں. اس وقت ویکسینیشن کا کام بھی ہو رہا ہے، پولیو کی ویکسینیشن بھی ہم نے دی. تو یہ کہنا کہ باقی کام نہیں ہو رہے، آئی ایشور یو آؤٹ ڈور میں لوگ خود پریشان ہو کے نہیں آتے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، اس لیے نہیں آتے. ہمارے پاس آؤٹ ڈور میں اس وقت گنگرام کا آؤٹ ڈور چل رہا ہے، آپ جا کے دیکھ لیجیے اگر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. پیشنٹ جن کی ڈلیوریز ہونی ہے وہ اسپتالوں میں آ رہے ہیں. سو وی آر ٹرائنگ اے لیول پہ. ان سے پوچھو کہ جی پہلے اویس سب سے پہلے جی دیکھیں یہ سارے علاقے جو ہیں ان کو تو مکمل طور پہ مطلب سب روکا جائے گا، ٹھیک ہے نا. باقی یہ ہے کہ باقی علاقوں کی جو دکانیں جس طرح شہال میں دیکھیں آپ، یہاں اگر ایسوپیز نہیں پریکٹس ہوئے، انارکلی میں نہیں ہوئے، یو ہیو ٹو دین لک ایٹ اٹ کہ اس کو کس طرح ہم نے ڈیل کرنا ہے. اور میرا خیال ہے اس پہ ساری لوگوں کو ہمارے ساتھ، بلکہ میں تو میڈیا برادری کو کہوں گی کہ اس وقت ہم جس مرحلے سے گزر رہے ہیں اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے. کچھ مریضوں کی تعداد میں کمی آئی ہے، ہمیں تھوڑی سی محنت کر کے سب کو بجائے تنقید کرنے کے، میرا خیال ہے اس وقت آپ وہ کہیں گے کہ وہ ہسپتالوں سڑکوں کے اوپر مریض مر رہے، خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. الحمدللہ مریضوں کے لیے بیڈس بھی تھی،
وینٹیلیٹرز بھی تھے. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں, کل ہی کی بات ہے, کوئی مجھ سے ذکر کر رہا تھا کہ 25 دن کے بعد ایک مریض ریکور کر کے وینٹیلیٹر کے اوپر رہ کے PCL سے جب وہ گھر گئے, تو اگر آپ حساب لگائیں اگر کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوتے تو ان کا کم سے کم 25 سے 30 لاکھ بن جاتا بل, لیکن وہاں فری ٹریٹمنٹ سب کچھ ان کو فری ملا. تو حکومت بہت ایفرٹ کر رہی ہے, جو اچھی بات ہے ان کے لیے تو کوئی بندہ کہہ دیا کرے گا. جی بھائی ان کو مائکرو فون دیجیے. جی میڈم بتائیے گا کہ ماشاء اللہ آپ نے بتایا کہ 30,000 سے زیادہ پنجاب میں ہی لوگ صحت یاب ہو کے گھروں میں گئے ہیں, ٹیچر بنتی نہیں ہیں. 30,000 لوگ صحت یاب ہو کے گھروں میں گئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ 20,000 وہ بھی بہت بڑی تعداد ہے. اگر یہ پلازما دیں اور یہ پلازما ان لوگوں کو لگایا جائے جو بھی وینٹیلیٹر پہ نہیں گئے, ان کو بچایا جا سکتا ہے, تو کیا آپ کی سربراہی میں ماشاءاللہ یہاں پر سیکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں, اسپیشل سیکرٹری یہاں پر بیٹھے ہیں, بہت محنت کر رہی ہیں, کیا حکومت پنجاب صحت مند ہونے والے کورونا مریضوں سے پلازما لینے کے لیے پلازما بینک بنانے کا ارادہ آپ رکھتے ہیں؟ اور اس سلسلے میں اگر کوئی غریب شخص جو کورونا سے صحت یاب ہوا ہے, اگر اس کی آپ مالی مدد کر دیں تاکہ وہ خوشی سے اپنا پلازما ڈونیٹ کرے اور آپ اس سے دوائیوں کی جگہ وہ خرچہ اس کو دے دیں, تو پلازما بینک بنا کے آپ مزید کورونا کے مریضوں کو. امین صاحب آپ نے ایک بہت اہم سوال اٹھایا ہے اور میرا خیال ہے سارے لوگوں کو بھی اس سوال کا جواب پتہ ہونا چاہیے. نمبر 1, آپ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ آپ نے کووڈ سے ریکور کیا اور صحت یاب ہو کے آپ گھر گئے. اس کے بعد یہ خدمت خلق ہے کہ آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنا پلازما ڈونیٹ کریں. پلازما ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس چیز کو ایکسپلائٹ کر کے بازار میں پلازما 5-5 لاکھ پہ بیچا ہے. اس پہ اب سخت قسم کی پابندی لگی ہوئی, کسی قسم کی ہمیں انفارمیشن آئی سخت قسم کا اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. پلازما بینک ہم نے آلریڈی PKLI میں بھی بنایا ہوا ہے, ہم نے پلازما بینک کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں بھی بنایا ہوا ہے. لوگوں کو ہم آپ کی وساطت سے سب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے دینا, سب سے بڑی بات ہے پلازما تھیراپی جو ہے کنولیشن پلازما تھیراپی وہ بھی ابھی ایکسپیریمنٹل ہے. وی آر اسٹل ایکسپیریمنٹنگ آن اٹ. جس طرح ہم ایک کیمرا پہ کر رہے ہیں, ریمڈیسیویر پہ کر رہے ہیں, یہ جب ڈرگز آتی ہیں وہ سب ہم استعمال کر کے اسی طرح ٹرائلز کر رہے ہیں جیسی باقی دنیا میں ہو رہی ہے. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور میں میڈیا بریفنگ دے رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پنجاب کے وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ صوبے میں یومیہ 11,000 ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں. پنجاب کے اسپتالوں کے استعداد کار بڑھا رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے اور کورونا پر قابو بھی پا لیا جائے. ان کا کہنا تھا کہ گلبرگ، فیصل ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن سمیت 7 علاقوں کو آج 12 بجے سیل کر دیا جائے گا.